میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائیوں، یہ رمضان کا مبارک اور محترم مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، بخشش اور مغفرت کا خزینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ یہ بھی رحمت کا ایک بہانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کو عام کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ سب کو میری یہ رحمت شامل ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور سرکش شیاطین کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں نشاط کے ساتھ اور تازگی کے ساتھ عبادات کی پابندی کرنی چاہیے، سستی کے ساتھ نہیں، اور بڑی خوشی سے اس مہینے کا استقبال صحابہ کرام کیا کرتے تھے، بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا استقبال بڑے جوش کے ساتھ فرماتے تھے، اور ساتھ دعا بھی فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ صحابہ کرام کو بھی ساتھ ساتھ آپ ترغیب دیتے تھے کہ رمضان کا مبارک محترم مہینہ آنے والا ہے، تو اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا۔ اب اس وقت یہ مہینہ چل رہا ہے، ہمارے پاس فرصت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ فرمایا دو ایسی نعمتیں ہیں، بہت سارے لوگ ان نعمتوں کو ضائع کر جاتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، غفلت سے ان نعمتوں کی مدت گزر جاتی ہے۔ فرمایا الصحت والفراغ، نمبر ایک اللہ کی طرف سے صحت ملی ہو، نمبر دو فرصت ملی ہو۔ اب اللہ نے ہمیں صحت دی، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں فرصت بھی دی ہے، اللہ نے ہمیں موقع بھی عطا فرمایا۔ جب بیماری آئے گی ہمیں پتہ چلے گا کہ صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی۔ جب مصروفیت مسلط ہوتی ہے تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ فرصت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب یہ دونوں نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اللہ نے صحت دی، اتنی صحت تو ہر ایک کے پاس ہے کہ وہ عبادت کر سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، نمازیں پڑھ سکتا ہے، تراویح کا اہتمام کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے۔ جب بیماری مسلط ہو جائے اور بندہ صاحب فراش ہو جائے، پھر وہ چیختا چلاتا ہے کہ اب اگر میں بھی صحیح ہوتا تو میں مسجد جاتا، تراویح کی نماز پڑھتا، میں بھی روزے رکھتا، میں بھی تلاوت کرتا۔ لیکن اس کے کان میں بتایا جاتا ہے کہ جب آپ صحیح تھے، آپ اس کے بارے میں سوچیں، یہ دور آپ پر گزرا ہے، جوانی آپ پر گزری ہے، صحیح اور سلامتی والا عرصہ آپ پر گزرا ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو ایک فرصت ملی تھی، آپ نے کیا کیا؟ اس وقت کیا آپ نے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کیا، یا آپ نے اپنی صحت کو دنیا کے لیے لگا دیا، اپنی فرصت کو دنیا پہ لگا دیا؟ تو نبی علیہ السلام نے ہمیں متوجہ کیا، فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ دو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں لوگ غفلت سے کام لیتے ہیں، الصحت والفراغ، ایک اللہ کی طرف سے صحت اور ایک اللہ کی طرف سے فرصت۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا۔ پچھلے سال ان صفوں میں کتنے حضرات تھے؟ بہت سارے ایسے حضرات بھی تھے جو اس سال نہیں ہیں، وہ قبروں میں چلے گئے۔ اب اس سال اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، آئندہ سال کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم میں سے کتنے افراد ہوں گے جو زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے اندر ہوں گے، قبروں میں ہوں گے۔ اب ہمارے پاس ایک موقع ہے، ایک مہلت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں،
اللہ اپنی رحمت کو وسیع فرما رہے ہیں، اللہ رحمت کے بہانے ہمارے سامنے پیش فرما رہے ہیں کہ میرے بندے میری رحمت وسیع ہے، آپ آگے بڑھے، رحمتوں میں سے حصہ حاصل کریں، برکتوں میں سے حصہ حاصل کریں۔ اور رمضان کا یہ مبارک مہینہ، اس میں اللہ کی کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ ایک طرف سال کے 11 مہینے کو رکھا جائے اور اس کے اندر اللہ کی جتنی رحمتیں برستی ہے، برکتیں برستی ہے، ان کو رکھا جائے۔ دوسری طرف رمضان کے صرف ایک مہینے میں اللہ کی جتنی رحمتیں برستی ہے اور برکتیں، ان کو رکھا جائے تو 11 مہینے بھی اس رمضان کے ایک مہینے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 11 مہینوں میں جو ہمارے دلوں کے اوپر زنگ لگ چکا ہے، جو ہمارا ذہن ایک دنیا کا غلام بن چکا ہے اور نفس کے اشاروں پر ہم چلتے ہیں، اللہ نے ہمیں ایک مہینہ عطا فرمایا، اگر ہم اس مہینے میں پابندی کریں گے تو انقلاب برپا ہوگا، وہ جو دل کے اندر زنگ ہے وہ دور ہو جائے گا اور ایمان کی زینت پیدا ہو جائے گی۔